ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ دنیا میں مشہور و معروف ہے، بلکہ ان دو ہستیوں کو مثال کے طور پہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام کے اندر جا بجا ان دو ہستیوں کو بطور مثال بیان کیا۔ فرماتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت بدید۔ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، جناب پاک حسین اور یزید، یہ دو کردار ہر دور کے اندر پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ جب بھی کوئی فرعون کا جانشین اپنے عہدے اور اپنے سلطنت کے غرور کے اندر حق پہ اور حق والوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا تو اس کے مقابلے کے اندر اللہ رب العزت موسیٰ کلیم اللہ کا کوئی جانشین پیدا فرما دے گا۔ بہرکیف یہ واقعہ مشہور و معروف ہے۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پاک کو بڑی اہمیت دی ہے، بلکہ یہ کہیں تو بجا ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے بعد جس نبی کا کثرت کے ساتھ قرآن پاک ذکر کرتا ہے اس نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی 37 سورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ شریف، سورۃ المائدہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ الانبیاء، سورۃ المؤمنون، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت اور سورہ سجدہ، سورۃ الاحزاب، سورۃ الصافات، سورۃ المؤمن، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الذاریات، سورۃ القمر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التحریم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المزمل، سورۃ النازعات اور سورۃ الفجر میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کی تقریباً 514 آیات ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسم مبارک بھی ذکر کیا، اور سورۃ القصص شریف کے اندر 20ویں پارے کے اندر جو سورہ مبارک ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مبارک قصے کو جس انداز سے بیان کیا اس انداز کے ساتھ دوسری صورتوں کے اندر بیان نہیں فرمایا، اور جو حقائق اور جو چیزیں اس سورہ مبارک کے اندر بیان کی گئیں وہ باقی جگہ جہاں بھی ذکر خیر آیا وہاں پہ وہ بیان نہیں کی گئی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن پاک صرف قصے نہیں سناتا، صرف واقعات نہیں سناتا، وہ حدیث پاک ہے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صحابہ وہ قرآن ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ فتنے چاروں طرف سے گھیر لیں، ہر طرف سے فتنوں کے شعلے بلند ہو جائیں، بڑا حادثہ ہو جائے، تو اللہ پاک فرماتا ہے قیامت تلک جتنے فتنے آئیں گے نا، ہر فتنے کا راز اور اشارہ ہم نے قرآن کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ اقبال ایسے تو نہیں کہتا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، ہم قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو صرف رسمن پڑھتے ہیں، اس کے اشاروں کی طرف قصہ پڑھا بس جی بابا ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت قصہ ہے، بس قصے تک ہی رہ گئے۔ قصے کے اندر جو نصائح تھے، بھئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اس کثرت کے ساتھ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی کہ 37 صورتوں کے اندر ان کا ذکر ہے، 514 آیات ہیں، جو ہے وہ 130 یا 36 دفعہ آپ کا اسم مبارک آ رہا ہے، اس کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس جلیل القدر پیغمبر کا جو ذکر ہو رہا ہے تو کیا بلا وجہ ہے؟ بھئی یہ تو امت مصطفیٰ تھی، یہاں پہ چلو اس امت کے کوئی واقعات ذکر ہوتے، اللہ رب العزت اصل واقعات وہ سنا کے اور آنے والے دور کے اندر امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء پہ جو فتنے آنے والے تھے، اللہ رب العزت ان واقعات کے اندر ان فتنوں کو بیان کر کے قیامت تلک کے ہر آنے والے فتنے کی طرف اشارہ فرما دیتا ہے۔ اہل اسلام کے لیے ان واقعات کے اندر بہت زیادہ تعلیم و تربیت ہے۔ بھئی ابھی میں نے عرض کی نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا، ہر دور کے اندر فرعون ہوتا ہے، ہر دور کے اندر یزید ہوتا ہے، اور ہر دور کے اندر پاک حسین کے غلام بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ہر دور کے اندر جناب موسیٰ کلیم اللہ کے غلام بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے ماحول اور معاشرے کو پیش نظر رکھیں اور اپنے معاشرے اور یہاں پہ رونما ہونے والے واقعات کو بغور ہم دیکھیں، اور ایک طرف قرآن مجید برہان رشید کی ان آیات کو ہم اپنے سامنے رکھیں، تو اپنے بہت سے مسائل کا حل ہمیں اس سے مل جائے گا۔ یار آخر اتنے تمام کے ساتھ جو ذکر خیر کیا جا رہا ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے تو یہودی ہیں، قرآن پاک کے اندر جو یہ ذکر ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے، اور ہمارے اور اس دور کے حالات کے اندر چونکہ مناسبت کافی زیادہ ہے، تو لہٰذا اللہ پاک ان بیماریوں کو بھی بیان کرتا ہے، ان فتنوں کو بھی بیان کرتا ہے، ان فتنوں کا سدباب بھی بیان کرتا ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طریقے سے ان فتنوں کو روکا، ان چیزوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم بغور سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، جیسے اس دور کے اندر فرعون فتنے پیدا کرتا تھا، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ان فتنوں کا سدباب کیا، تو اس دور کے اندر بھی اگر فرعون کے جانشین وہ فتنے پیدا کریں گے تو ان سے نکلنے کا راستہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی سنت ہی ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسم مبارک ہے موسیٰ۔ ہمارے ہاں ایک مثال دی جاتی ہے جو غلط ہے، اور مثال غلط نہیں ہے لیکن ہم سمجھنے کے اندر غلطی کر جاتے ہیں۔ عموماً ہر بندہ وہ نا یہ مثال دیتا ہے، لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ اس مثال سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھیں اور خدا پڑھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ جو کہاوت اور مثال ہے نا یہ فارسی زبان کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ فارسی کے اندر منہ کہتے ہیں بال کو،
اور یہ جو مثال ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھے موسیٰ، یعنی بال کی طرح کا لکھے، اور پڑھے خود اور خود ہی پڑھے۔ وہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ موسیٰ لکھے اور خدا پڑھے، معاذ اللہ، یہ محاورہ غلط ہے۔ اصل مطلب اس کا یہ ہے کہ لکھے موسیٰ، یعنی بال کی طرح کا باریک لکھے، اور پڑھے خدا اور خود ہی پڑھے۔ اس سے وہ مثال لینا وہ معاذ اللہ گستاخی بن جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کسی صورت کے اندر۔ تو اس میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے، یہ مثال جو ہے وہ اصل اس کا سبب یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو اسم مبارک ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی کے اندر منہ پانی کو کہتے ہیں، اور سا کا معنی ہے درخت۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ نے نا درخت کی لکڑی کا صندوق بنا کے آپ کو پانی کے اندر بہا دیا تھا۔ اور پھر آگے جا کے بھی معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرعون کے محل کے اندر پہنچے، کیونکہ فرعون نے جو نہر بہتی تھی اس کا ایک نالا نکال کے نا تو اپنے محل کے اندر سے گزارا ہوا تھا، اور وہاں حوض بنا ہوا تھا جہاں پہ وہ عورتیں جو محل کی تھیں وہ غسل کیا کرتی تھیں۔ حضرت جناب بی بی سیدہ طیبہ آسیہ سلام اللہ علیہا، جو فرعون کی بیوی بھی تھی اور جنت میں میرے مصطفیٰ کی بیوی ہیں، اما خدیجہ پاک کا انتقال ہونے لگا نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جنت میں جا کے اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بیوی میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، تو حضور مجھ سے پہلے سوکن کون سی آ گئی؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پاک بیویوں کو جنت میں میری منکوحہ قرار دے دیا ہے، یہ تجھ سے پہلے ہیں، تو یہ دونوں میری ازواج ہیں جو تجھ سے پہلے جنت کے اندر موجود ہیں، تو لہذا جب جنت میں جاؤ نا تو اپنی سوکھنوں کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اللہ۔ تو بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا وہاں پہ غسل فرما رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم والا صندوق دریا کے اندر بہتا بہتا وہاں پہ درختوں کا ایک جھنڈ تھا، اس جھنڈ کے اندر آ کے پھنس گیا، اور جب وہاں پہ اٹک گیا تو بی بی آسیہ پاک فرمانے لگی جاؤ وہ درختوں میں اٹکے ہوئے اس صندوق کو اٹھا کے لاؤ۔ چونکہ پانی کے اندر درختوں میں اٹکے ہوئے تھے، اس مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام موسیٰ رکھ دیا گیا، یعنی منہ کا معنی پانی اور سا کا معنی درخت، اور یہ پانی کے اندر درختوں کے اندر وہ صندوق اٹکا ہوا تھا، اس مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام مبارک رکھا گیا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، فارسی کا نہیں ہے۔ آپ کا نسب شریف یہ ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے والد ماجد کا نام عمران ہے، ان کے والد ماجد کا نام قاہث ہے، یہ ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا۔ ان کے والد ماجد کا نام عازر ہے، ایک آزر وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے جس کا قرآن کے اندر ذکر آیا، یہ عازر ہیں عین کے ساتھ، وہ الف مدہ کے ساتھ ہیں، یہ عین کے ساتھ ہے۔ جناب قاہث کے والد کا نام عازر ہے، اور ان کے والد کا نام لاوا ہے جو حضرت یوسف کے بھائی ہیں۔ ان کے ابا جی کا نام جناب یعقوب علیہ السلام ہے، ان کے والد ماجد حضرت اسحاق ہیں، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک دور کے اندر مصر میں آباد ہوئے، اس سے پہلے یہ کنعان کے اندر تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی۔ جب جناب یوسف مصر کے اندر پہنچے اور وہاں کی بادشاہی آپ کو ملی تو آپ نے اپنے ابا جی کو بلایا، یہ 60 یا 70 یا 72 اس کے قریب یہ افراد تھے جو کنعان سے مصر تک آئے، وہاں پہ آ کے آباد ہوئے، اور بنی اسرائیل کے کل افراد یہی تھے، اور 400 سال کے بعد، ٹھیک 400 سال کے بعد حضرت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ برکت دینے پہ آئے تو کتنی برکت پیدا کرتا ہے، یہ 72 افراد کے اندر اللہ پاک نے برکت دی تو 6 لاکھ سے زیادہ کر دیے۔ تو یہ
حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کے اندر آباد ہوئے، اور یہاں پہ رک کے ایک اور بڑی پرلطف بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ جو سامری ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کے اندر جس کا بڑا ذکر آیا ہے کہ اس نے بچھڑا بنایا تھا اور اس کی عبادت بنی اسرائیل سے کروائی تھی، اور وہ بچھڑا بولتا بھی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بولتا کیسے تھا، اللہ اللہ۔ یہ نا جب فرعون دریائے نیل کے اندر نہیں اتر رہا تھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام، فرعون گھوڑے پہ تھا، جناب جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پہ سوار ہو کے آئے اور اس سے آگے دوڑ کے جو ہے وہ دریا کے اندر اتر گئے۔ اب فرعون کے گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا تو اس کے پیچھے، اب وہ جب پیچھے گیا تو پورا لشکر ہی پیچھے، سارا غرق تباہ ہو گیا۔ سامری دوسرے کنارے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی جس جگہ پہ پاؤں رکھتی تھی نا، وہاں سے گھاس اگاتی تھی، یعنی زمین زندہ ہو جاتی تھی۔ تو سامری نے کہا یار، جس کے قدموں کی برکت سے زمین زندہ ہوتی ہے، اس مٹی سے مردے بھی بولیں گے۔ اس نے مٹی اٹھائی، بچھڑا بنایا سونے کا، اس کے منہ کے اندر وہ مٹی رکھی جناب جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نبی کے جسم کے ساتھ مس ہونے والی چیز کی کیا برکت ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑی پہ سوار ہو جائیں، وہ گھوڑی جہاں پہ قدم رکھ دے وہ جگہ برکتوں والی ہو جاتی ہے، اور اتنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر رکھ دیتا ہے۔ تو جن ہستیوں کے ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کے ساتھ لگے ہوں گے، اللہ نے ان کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہو۔ یہ سامری جو تھا نا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ بنی اسرائیل کے قبیلہ سامرا کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور قبیلے کی مناسبت سے اس کو سامری کہا جاتا تھا۔ اور یہ اس زمانے میں ہی پیدا ہوا جس زمانے کے اندر فرعون بچے ذبح کروا رہا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بچایا اور اس مردود منافق کو بھی بچایا۔ اور پھر معاملہ بڑا عجیب تھا۔ سامری جب پیدا ہوا تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھا کے پہاڑ کے اندر ایک غار کے اندر چھپا دیا، اور بنی اسرائیل والے اس دور کے اندر جن بچوں کو چھپا لیتے تھے نا، ان کو غاروں کے اندر پہنچا دیتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ اس طرح کے جتنے بھی بچے ہوں ان کی تربیت، ان کی پرورش اور ان کی نگہداشت کرنی ہے۔ حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام آتے اور ان بچوں کی انگلیاں پکڑ کے ان کے منہ میں ڈالتے، بلکہ روح المعانی کے اندر علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ اپنی انگلی جناب جبرائیل علیہ السلام ان کے منہ میں رکھتے، اور اس انگلی سے شہد اور دودھ جاری ہو جاتا، اور ان بچوں کی پرورش ہوتی رہتی۔ یعنی دیکھیں نا، رب فرماتا ہے کہ پالنے والا میں ہوں، روزی دینے والا میں ہوں۔ وہ سامری جیسا بدبخت ہو تو اس کو بھی روزی دیتا ہوں، وہ ابراہیم خلیل اللہ اگر غار میں ہوں تو روزی ان کو بھی دیتا ہوں۔ لہٰذا روزی کے بارے میں فکر مند نہ ہونا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس کو پیدا کیا ہے رزق کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے، وہ پہلے سے لکھ دیا ہے، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے کم بھی نہیں ملے گا۔ مت کوئی پریشان ہو کہ میرا رزق فلانا چھین کے لے گیا ہے، بھئی اسی سے تو حسد پیدا ہوتا ہے نا، یار مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں مل گیا؟ وہ تیرا حصہ تھا ہی نہیں، جو تیرا تھا وہ تجھے ہی ملے گا، جو اس کا ہے وہ اس کو ہی ملے گا۔ لہٰذا اس کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ میرا حصہ کوئی کھا گیا، تیرا حصہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ جو رب قدوس نے تیرے مقدر کے اندر لکھا ہے، وہ گندم کا دانہ کھانے سے پہلے، وہ چاول کا ٹکڑا کھانے سے پہلے، اور وہ پانی کا قطرہ اپنے حلق سے نیچے اتارنے سے پہلے تجھے موت نہیں آ سکتی۔ وہ کھانا ہی کھانا ہے، وہ پینا ہی پینا ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو رب سامری جیسے منافق کو پال سکتا ہے وہ ہمیں نہیں پالے گا۔ جب اتنی بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتے ہو خدا بندہ، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ سامری جیسے بے وفا کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی انگلی یا اس کی انگلی پکڑ کے اس کے منہ میں رکھتے، اس سے دودھ یا شہد جاری ہو جاتا، اور اس طریقے سے ان بچوں کی پرورش ہوتی رہی۔ وہ کسی عربی کے شاعر نے ایک شعر کہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب آدمی اپنی اصل کے اندر سعادت سے محروم ہو تو پھر اس کی تربیت کرنے والوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جس موسیٰ کی تربیت، جس موسیٰ کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی،
وہ تو منافق ہو گیا، اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر کے اندر ہوئی وہ اللہ کا نبی ہو گیا۔ عجیب حکمت نہیں ہے خدا کی؟ اصول تو یہ ہے کہ تربیت اچھی ہو تو اولاد اچھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ اصول ہے، لیکن میں چاہوں اصولوں کو توڑ کے، قانون کو توڑ کے اپنی قدرت دکھاتا ہوں اور کائنات والوں کو بتاتا ہوں یہ اصول رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان اصولوں سے اوپر یہ اسباب ہیں، ان اسباب سے اوپر ایک مسبب الاسباب ذات ہے۔ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، اسباب پورے کرنے ہیں۔ مت کو یہ سمجھے کہ جی بیٹے کی تربیت کی، بچے کی پرورش جناب جبرائیل علیہ السلام بھی کریں تو پھر بھی بدبخت نکل آتا ہے، تو ہمیں تربیت کی کیا ضرورت ہے؟ نہ، یہ اصول نہیں ہے۔ اسلام اسباب کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک بندہ حاضر ہوا گھوڑے کو کھلا چھوڑ کے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے آؤں۔ فرمایا نہ، سواری کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اسباب پورے کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو تربیت کے اصولوں کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات کائنات والوں کو اس لیے دکھاتا ہے کہ اصول پہ، سبب پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ ہمیشہ خدا کی ذات پہ رکھنا ہے۔ کہ مالی دا کم پانی دینا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لونا، لاوے یا نہ لاوے۔ اچھا، سامری بظاہر کلمہ پڑھتا تھا لیکن ہے پکا منافق تھا، اور جادو کا آغاز بھی اس نے بنی اسرائیل کے اندر کیا۔ اچھا، یہ سامری کا تھوڑا سا ذکر ہو گیا، اب فرعون کا کچھ ذکر کر لیں۔ فرعون کا اصل نام جو ہے وہ ولید بن مصعب ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا یہ اصفہان شہر کا ایک غریب عطار تھا، عطر فروش، خوشبوئیں بیچا کرتا تھا۔ اصفہان یہ ایران کا ایک شہر ہے، یہ بھی ایسا شہر ہے برکتوں والا کہ جس سے بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں۔ آج بھی یہاں پہ فتنے سر اٹھاتے ہیں، خمینی جیسا بندہ بھی یہیں سے اٹھتا ہے، معاذ اللہ جو حضرت ابوبکر و عمر پہ بھونکتا ہے۔ تو دیکھیں کہ فرعون جیسا فتنہ بھی یہیں سے اٹھ رہا ہے۔ ہاں، امام سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ قبطی تھا لیکن ولد الزنا تھا، حرامی تھا، حلالی نہیں تھا۔ ابھی حرامی ہوتے ہیں تو پھر نبیوں پہ بھونکتے ہیں نا، اور حرامی ہوتے ہیں تو نبیوں کے وارثوں پہ بھونکتے ہیں۔ حلال کی پیداوار نہ نبیوں ولیوں پہ بھونکتی ہے، نہ نبیوں ولیوں کے وارثوں پہ بھونکتی ہے۔ اچھا، اس کا نام ولید بن مصعب تھا، اصفہان کا رہنے والا ایک غریب عطار تھا، اور فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں، یمن کے بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، ترک بادشاہ یہ ماضی بعید کے اندر ان کو خاقان کہا جاتا تھا، مسلمانوں کے بادشاہوں کو سلطان کہا جاتا ہے، ہندوؤں کے بادشاہوں کو راجا کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا نا، راجا بیٹھا بین بجائے، رانی بیٹھی گانا گائے۔ یہ دیکھیں نا کس طریقے سے ہماری نئی نسل کو کس روش پہ ڈالا جا رہا ہے کہ بادشاہوں کا کام گانے بجانا اور رقص دیکھنا ہوتا ہے، جو آج کل ہمارے بادشاہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی یہی بادشاہوں کے کام ہوتے ہیں، یہ ہندوؤں کے بادشاہوں کے کام ہے کہ راجا بیٹھا بین بجائے اور رانی بیٹھی گانا گائے۔ مسلمانوں کے بادشاہوں کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ سلطان بیٹھ کے قرآن پڑھے اور جو اس کی ملکہ ہو وہ گھر پردے کے اندر بیٹھ کے خدا کی عبادت کرے۔ یہ گانے گونے والے کام جو ہیں یہ ہندوؤں کے ہیں۔ تو ہندوؤں کے بادشاہوں کو راجا کہا جاتا ہے، انگلستان کے بادشاہ کو جارج کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کو بھی فرعون کہا جاتا ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب مصر کے اندر آئے تو وہاں پہ جو بادشاہ تھا وہ بھی فرعون تھا، یعنی ان کا لقب تھا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ مصر سے نکلتے ہوئے کہنے لگے ان قریب میری اولاد میں سے ایک جوان آئے گا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعونوں کا تخت مٹا کے رکھ دے گا، ان کی بادشاہی کا نام و نشان ختم کر دے گا۔ کہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر ان کے بیٹے حضرت لاوا، پھر ان کے بیٹے حضرت عازر، پھر ان کے بیٹے حضرت قاہث، ان کے بیٹے حضرت عمران، اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آنا تھا۔
لیکن اللہ رب العزت کے پیغمبر 6 صدیاں پہلے 600 سال بعد آنے والے بچے کی پیدائش کی خبر بھی دے گئے، اور یہ بھی بتا گئے وہ بچہ ایسا آئے گا کہ فرعونوں کی بادشاہت جو اتنی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور کب تلک چلتی رہے گی، اس بادشاہت کا نام و نشان ختم کر کے فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے ایک خدا کا نام بلند کر دے گا۔ ابھی کہتے ہوں نبیوں کے پاس علم تھوڑا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا لقب تھا۔ اور امام سیوطی کا قول ابھی میں نے ذکر کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اصفہانی نہیں تھا بلکہ قبطی تھا۔ مصر کے اندر 2 قومیں آباد تھی نا، ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی۔ قبطی وہ تھے جو فرعون کے ماننے والے تھے، اور بنی اسرائیل وہ تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو مصر کے اندر آ کے آباد ہوئی تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ غریب عطار تھا، اصفہان کا رہنے والا تھا، تو وہاں پہ نا کاروبار کرتے کرتے اس پہ بڑا قرضہ چڑھ گیا۔ جب قرضہ چڑھ گیا تو جو جمع پونجی ہے تھی ساری اکٹھی کی، بجائے اس کے کہ قرضہ ادا کرتا، اس نے قرضہ ادا نہیں کیا، اپنا بستر بوریا گول کر کے ملک شام کی طرف دوڑ گیا۔ اصفہان سے بھاگا، شام پہنچا، شام کے اندر بھی اس کا کاروبار نہیں چلا، تو یہ مصر کی طرف نکل آیا، اور جب مصر کے اندر آیا یہاں روزی کی تلاش کے اندر مارا مارا پھرنے لگا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ شہر کے اندر گیا، وہاں پہ سارے معاملات دیکھے، کون سی چیز کتنے میں بک رہی ہے، کیا ریٹ چل رہے ہیں، کیا قیمتیں ہیں۔ پھر گاؤں کے اندر گیا، وہاں جا کے دیکھا، اس کو پتہ لگا، سمجھ یہ آئی کہ بھئی تربوزے دوانا جسے پنجابی میں کہتے ہیں، یہ شہر کے اندر بڑے مہنگے بکتے ہیں اور گاؤں کے اندر بڑے سستے ہیں۔ تو اس نے جتنی جمع پونجی تھی نا سب کے تربوز خریدے، اور خرید کے نا ان کو گاڑی پہ لاد کے کہنے لگا شہر چلتے ہیں مصر، وہاں پہ جا کے ان کو بیچیں گے، بڑا منافع ہوگا۔ اب جو ہی گاؤں سے باہر نکلا، آگے چنگی والا کھڑا ہوا تھا، جگہ ٹیکس جسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹیکس، اس نے کہا جی پیسے تو سارے میں نے یہ تربوز خرید لیے ہیں۔ اس نے کہا پھر دوانے دیو۔ کوئی 2-3 تربوز انہوں نے لیے، آگے تھوڑا سا 4 قدم گیا، آگے ایک اور جگہ ٹیکس کھڑا ہوا تھا، ہر چونک میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس نے بھی کہا جی ہمارا حصہ، ساڈی بھی عید آن رہی ہے۔ تو انہوں نے بھی اس طرح نا آہستہ 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 جب مصر پہنچا نا تو ایک تربوز رہ گیا، وہ جتنی جمع پونجی تھی ساری لٹ گئی۔ اللہ اللہ، دیکھیں نا قرآن اور ہمارے اسلاف نے کس حکمت کے ساتھ سکھایا ہے۔ اور ہم اگر بغور دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھ لیں، تو یہ فرعون سے بھی بدتر معاشرہ ہمارا چل رہا ہے۔ یہ کام مسلمانوں کے تو نہیں تھے، یہ تو فرعونیوں کے تھے۔ وہ میرے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھئی پرانا دور ہوتا تھا، سڑکوں کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کمرے بنے ہوتے تھے، کوئی لوگ جن کا راہ گزر پہ جو رہتے تھے نا وہ بڑے مہمان نواز ہوتے تھے، کوئی مسافر آتا تھا اس کی خدمت کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، وہ پیسے دینا بھی چاہتا، کہتے نہیں یار مسافراں کو پیسے نہیں لئی دے، اچھی طرح خاطر تواضع کی جاتی تھی۔ یعنی ان کو اگر یہ بھی پوچھا جاتا تھا کوئی لوڑ ہے تو 10 کو خرچہ بھی دے دئیے، وہ خرچے دیتے تھے، اور اب خرچے لیتے ہیں۔ بہرکیف یہ فرعون کا معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں والا معاشرہ نہیں ہے۔ اب جب مصر پہنچا سب کچھ ختم ہو گیا، تو اس نے، اب ہے بڑا چالاک تھا، بدماش تھا، فتنہ پرور تھا، اس نے اپنے دل کے اندر سوچا، اس نے کہا کہ بھئی یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، جس کا جتنا دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے وہ جگہ ٹیکس لینے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا میں بھی ٹیکس لوں گا۔ اب اس بے ایمان کی سوچ دیکھیں کہ کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ یہ قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نے مردوں سے ٹیکس لینا ہے۔ اور ان دنوں نا مصر کے اندر ایک وبائی بیماری چل رہی تھی، لوگ کثرت سے مر رہے تھے، اور یہ تو عجیب پھر مناسبت ہے نا، یہ چند سال پہلے بھی ہمارے قبرستانوں پہ ٹیکس لگے تھے، اور بڑے شہروں کے اندر چلے جائیں آپ، وہاں پہ قبر اب بھی قیمتاً بکتی ہے۔ یہ تو فرعونی معاشرہ ہے۔ فرعون قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گیا، اور جو بھی مردہ آتا کہتا 5 درہم، 5 چاندی کے سکے دو گے پھر دفنانے دوں گا، مجھے گورنمنٹ نے مقرر کیا، مجھے بادشاہ نے مقرر کیا، 5 درہم دو گے تو میں نے تمہیں مردہ دفنانے دینا، نہیں تو نہیں دفنانے دینا۔ اس نے بڑا مال اکٹھا کر لیا۔ ایک دن پھنس گیا، ایک سرکاری وزیر تھا کوئی بادشاہ کا، اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوا، وہ دفنانے آئے تو اس نے کہا کہ جی
5 درہم لگیں گے، مجھے بادشاہ نے بٹھایا ہوا ہے تو لہٰذا اتنے پیسے دو تو پھر مردہ دفنایا جائے گا۔ انہوں نے پکڑا، چونکہ وہ خود وزیر تھا، اس نے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ کا نام بدنام کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ابھی تجھے کس نے بٹھایا؟ اس نے کہا جی میں نے تو بہانہ بنایا آپ تک پہنچنے کا، میں آپ کو آپ کے ملک کے حالات بتانا اور سمجھانا چاہتا تھا، تو مہربانی کریں یہ جتنا مال میں نے اکٹھا کیا یہ پڑا ہوا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر اکیلا میں اتنا مال اکٹھا کر سکتا ہوں تو باقی لوگ کتنا کرتے ہیں۔ ہمارے گرد و پیش کے اندر، سرکاری محکموں کے اندر یہ جتنے معاملات چل رہے ہیں نا، یہ سب فرعون کر بیٹھا ہے پہلے ہی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، یہ ترقی ساری فرعون نے کی ہوئی ہے۔ تو وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور اس نے پھر کہا کہ مجھے کسی عہدے سے نوازے، میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس بے ایمان کی اصلاح دیکھیں، بادشاہ نے اس کو عہدے سے نوازا اور یہ ترقی کرتا کرتا سپہ سالار بن گیا، اور جب سپہ سالار بنا اس نے عوام کو بھی بڑا راضی کیا۔ جن دنوں الیکشن ہوتے ہیں نا، پھر عوام کو بڑا راضی کرتے ہیں، پھر راشن بھی تقسیم ہوتے ہیں، پھر جناب والا غریبوں کے گھروں میں جا کے فاتحہ خوانیاں بھی ہوتی ہیں، پھر ان کی جیبوں میں جا کے پیسے بھی ڈالے جاتے ہیں۔ بھئی جب ضرورت ہو نا تو یہ لوگ، پھر یہ فرعونی معاشرہ ہوا نا۔ فرعون نے بھی تخت کے حصول کے لیے جب وہ یہ ہیلا اپنایا کہ بادشاہ سے عہدہ مانگا، اور عہدہ مانگنے کے بعد جب سپہ سالار بن گیا پھر لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا کہ تاکہ مجھے بادشاہت مل جائے۔ اور پھر ہوا بھی یوں کہ اس نے جب لوگوں کو راضی رکھا، جب اس وقت کا بادشاہ، پہلا بادشاہ مر گیا، لوگوں نے پکڑ کے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ اصفہانی تھا، قبطی نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس کو مصر کا فرعون بنا دیا۔ فرعون مطلب بادشاہ بنا دیا۔ اب جو ہی یہ بادشاہ بنا، کیونکہ اصل انسان کی اوقات کھلتی ہے عہدہ ملنے کے بعد اور مال و دولت آنے کے بعد۔ بھئی ماڑا بندہ وہ کیا بھی کر لے گا، اس کی تو اپنے گھر میں پیش نہیں جاتی، اس نے باہر کیا کرنا ہے۔ لیکن جو مالدار اور صاحب ثروت طبقہ ہوتا ہے نا، کسی سیانے کا قول ہے، وہ کہتا ہے انسان کی اصل اوقات عہدہ ملنے کے بعد اور پیسہ ملنے کے بعد کھلتی ہے، کہ جب مال و دولت آتا ہے پھر بندے کی اوقات کا پتہ لگتا ہے۔ اب اس کا اخلاق کیسا ہے، اب اس کی بول چال کا انداز کیسا ہے، اب یہ غریبوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرتا ہے، اب اس کا دین والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اب یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کیسے رکھتا ہے۔ ماڑا بندہ تو ہر ایک کو جھک کے ملتا ہے کیونکہ اس کی مجبوری ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت سے بھی نوازے، اللہ تعالیٰ عہدے سے بھی نوازے، اور سب کچھ ملنے کے بعد پھر اسلامی معاشرہ یہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بھی ہو تو عام سا سپاہی ملنے کے لیے آ جائے تو خود آگے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا کے استقبال کرو۔ یہ اسلامی معاشرہ۔ اب یہ جو ہی بادشاہ بنا، فرعون بنا، تو اب اس نے اعلان کر دیا کہ سارے جو میری رعایا یہ مجھے سجدہ کرے، اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ اس نے اس پہ دلیل کیا دی؟ کہنے لگا جی 400 سال سے مجھے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، لہذا اور خدا کسے کہتے ہیں؟ بھئی جس کے سر میں درد نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے؟ اس بے وقوف کی عقل دیکھیں۔ اس نے کہا جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے کبھی میرے سر میں درد بھی نہیں ہوا، لہذا خدا میں ہوں۔ اور حقیقتاً جانتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، کیونکہ جب دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا تو اس کی قوم اکٹھی ہو کے آئی کہ خدا صاحب کوئی پانی جاری کرو، تو اس نے کہا جی اچھا میں کرتا ہوں۔ اس نے ایک لشکر لیا، جنگل کی طرف بھاگ گیا، جنگل میں جا کے لشکر کو پیچھے روکا، خود اس سے بھی آگے تنہا نکل گیا، دور ایک ویرانے کے اندر جا کے نا سر سجدے میں رکھا، کہنے لگا مالک میں بھی جانتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں، تو سچا ہے، تو بس مجھے دنیا چاہیے، مجھے آخرت نہیں چاہیے، تو مہربانی کر مجھے دنیا دے دے، دریائے نیل کو میرا تابع کر دے۔ تو رب کو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، جا بدبخت دریائے نیل کو تیرے تابع کر دیا، تو جیسے حکم کرے گا ویسے چلے گا۔ اب یہ آیا اور آ کے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، دریا کو اشارہ کرتا تھا بلند ہو کے چل تو یہ بلند ہوتا تھا، دریا کو اشارہ کرتا تھا پست ہو کے چل تو وہ پست ہو کے چلتا تھا۔ یہ جنک کاریگریاں آج سائنس کے معاملات کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کافر بڑی ترقی کر گیا، یہ ساری ترقیاں فرعون اس سے پہلے کر چکا ہے، یہ سارے معاملات اس نے کیے ہوئے ہیں۔ تو فرعون جانتا تھا میں جھوٹا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ ہیں میری رعایا کے اندر سب مجھے سجدہ کریں، اور سجدے کا حکم ہوا، اور سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے سجدہ کیا، پھر اس کے وزیروں مشیروں نے سجدہ کیا۔
یہ قانون پاس ہوتے ہیں نا اسلام کے خلاف، تو سب سے پہلے مولویوں سے دستخط کروائے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ وزیر مشیر ان کو ماننے کے اندر پیش ہوتے ہیں، وہ چاہے سود کے بارے میں بات ہو، وہ چاہے کسی بھی اسلام مخالف بل کی بات ہو، وہ اسمبلیوں کے اندر بل پاس کرنے کے لیے سب سے پہلے وزیر مشیر اپنا سر جھکاتے ہیں۔ یہ فرعون کا معاشرہ ہے، ابتدا سے ہی جب ظالم اسلام کے خلاف کوئی قانون پیش کرتے ہیں، اس کے آگے وزیر مشیر اور صاحب ثروت اور عہدیدار طبقہ اپنا سر جھکانے کے اندر پیش ہوتا ہے۔ حامان نے سب سے پہلے سر جھکایا، بعد میں دوسرے وزیروں مشیروں نے سجدہ کیا، اس کے بعد فرعون نے اپنے بت بنا کے دور دور کے علاقوں میں بھیجے کہ جہاں تک میں نہیں جا سکتا وہاں پہ میرے بت کو سجدہ کیا جائے۔ تمام قبطی فرعون کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ اللہ پاک نے کرم کیا، جتنے بنی اسرائیل تھے انہوں نے فرعون کی عبادت سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، فرعون تیری عبادت نہیں کریں گے، عبادت ایک خدا کی کریں گے۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلایا، ڈرایا دھمکایا، انہوں نے کہا کہ چمڑیاں ادھیڑ دے، تیرا جو دل کرتا ہے کر لے، ہم نے خدا کا نام نہیں چھوڑنا، خدا کے سوا کسی اور کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، شرک نہیں کریں گے، اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب فرعون نے ان کو آگ میں جلایا، کڑا زیتون کے تیل کا گرم کرتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ فرعون بیٹھ گیا، یہ جو بت بیچتا تھا نا، اس نے ایک بت بھیجا ایک علاقے کے اندر، اور ساتھ اپنا ایک گورنر بھیجا، اور اس کو کہا کہ وہاں پہ جا کے اس بت کو سجدہ کرواؤ۔ اس نے پورے گاؤں میں اعلان کیا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو گئے، اور نے کہا اس کو سجدہ کرو ورنہ یہ ساتھ آگ کا گڑھا ہے، یا تو اس میں پھینک دیں گے یا پھر یہ ہمارے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، تمہیں انعام دیں گے، سجدہ کرو گے تو انعام ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو آگ کے اندر پھینکے جاؤ گے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ قطار کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو سجدہ کرتا اس کو انعام ملتا، جو سجدہ نہ کرتا اس کو گڑھے کے اندر پھینک دیتے۔ آخر ایک عورت نے اپنی دودھ پیتی بچی کو اٹھایا ہوا تھا، جب اس کی باری آئی، ہے بنی اسرائیل کی تھی، اس کو جب سامنے کھڑا کیا گیا، اس نے کہا بت کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گے، میں نے کہا تجھے آگ کے اندر پھینکیں گے، اس نے کہا یہی کہ جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر ان کو وارا کروں میں۔ انہوں نے بچی کو کھینچ کے اس آگ کے اندر پھینکا۔ اللہ رب العزت کے کرم سے ان کے سامنے یہ کرامت کا اظہار ہوا کہ وہ بچی جس کو آگ کے اندر پھینکا گیا تھا وہ جل بھن رہی تھی بظاہر، لیکن مسکراتی ہوئی اپنی اماں کو کہہ رہی تھی اماں دیکھنے کے اندر آگ ہے، بس آگ میں قدم رکھنے کی دیر ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے اندر مصائب ہیں، یہ فتنوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیسے حق والوں کے ساتھ چلیں، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یار مشکل تو ہے لیکن جنت کوئی سوکھی ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے جب حضور کو آ کے شکایت کی نا، حضور بلال کو بڑی مار پڑتی ہے، یا رسول اللہ عمار کو کافر بڑا مارتے ہیں، حضور اب تو حضرت عثمان غنی جیسے سخی کو بھی چٹائی کے اندر لپیٹ کے ان کے منہ کے اندر دھواں چھوڑا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو حضرت صدیق اکبر جیسے بہت بڑے تاجر پہ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، حضور کوئی مہربانی کریں، بد دعا کریں ان کے لیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے جنت کو سوکھا سمجھ لیا ہے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے کہ تم نے جنت میں داخلہ آسان نہ سمجھ لیا ہے، ابھی تو تم پہ وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلی قوموں پہ آئیں۔ ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا تھا، ان کے جسموں کو آروں سے چیرا جاتا تھا، ان کے جسموں کے گوشت کی بوٹیاں کینچیوں کے ساتھ کاٹی جاتی تھیں، فرمایا اس کے باوجود ان کو ہلا ہلا کے آزمایا گیا، حتیٰ کہ جو رسول پیغمبر ہوتے تھے وہ بھی کہتے تھے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ فرمایا جب مصیبتوں کی انتہا ہوتی تھی اللہ پھر اپنے کرم کے دروازے کھول کے اپنی غیبی امداد فرما دیا کرتا تھا۔ ہم نے تو دکھ دیکھے ہی کوئی نہیں یار، ہم نے تو مصیبت دیکھی کوئی نہیں۔ بنی اسرائیل دیکھے نا، یا تو بت کو سجدہ کرو یا آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم جیسے ہوں تو کہیں جی جان بچانا بھی تو فرض ہے نا۔ ان لوگوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتے۔ وہ بچی جاتی جاتی اپنی ماں کو کہہ گئی، اور مولانا روم فرماتے ہیں بچی نے جب جاتے جاتے کہا نا تو پورا گاؤں چھلانگے لگا لگا کے آگ کے اندر کودنے لگا۔
وہ لوگ، وہ کسی نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ فرماتے ہیں کافر تجھے موت سے ڈراتا ہے، جو تیرے زمانے کا مرشد برحق ہوتا ہے نا، وہ تجھے موت سے لڑوا دیتا ہے، کیونکہ موت کے آئینے میں تجھے محبوب کا رخ نظر آتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا نا، آپ نے فرمایا میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ کھڑا ہو سکوں۔ تو عرض کی کہ حضور کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا قبر میں مصطفیٰ کریم نے آنا ہے، جی کردا ہے مر جاواں جس دن دا میں سنے آئے، بچ قبر دے آقا نے تشریف لے آنا ہے۔ بھئی یہ مومن فرعونی معاشرہ، وہ جان بچانے کی فکر کے اندر اللہ کے دین سے غداری کرتے ہیں، اور جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے وہ اپنی جان کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ دین خدا کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر ہم نے شروع کیا، اور آج کی اس گفتگو میں صرف فرعون کا ذکر ہی ہوا، اس کے ذیل و ضمن کے اندر ہی باتیں ہوئیں، کیونکہ دیکھیں نا جب فرعون کا معاشرہ سمجھ آئے گا پھر آپ کو پتہ لگے گا جب رحمت خدا بندی اتری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا تو پھر معاشرے کا رنگ کیسا تھا، فرعون کے زمانے کا معاشرہ کیسا تھا۔ اور اس تناظر کے اندر نا ہم نے اپنے گریبانوں کو جھانکنا ہے، کیونکہ قرآن یہ ان لوگوں کے لیے نہیں اترا، قرآن ہمارے لیے اترا ہے۔ ہم نے اپنے ماحول کو دیکھنا ہے کہ ہم فرعونی معاشرے کی طرف جا رہے ہیں یا جناب موسیٰ کلیم اللہ کے معاشرے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلف انوری کا صدقہ ہم سب کو اپنے عقیدے میں